ہمارے گدی نشین صاحب پیر طریقت رہبر شریعت واقف روز حقیقت علامت العصر واجب الاحترام جناب پیر غلام حسن صاحب حافظ اللہ تعالی، آپ نے ایک ایسا کبھی فعل سر انجام دیا جس سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے داروں کے سر شرم سے جھک گئے۔ اس بات کا شاید بلکہ یقیناً اہلیان جبی شریف کو علم نہیں ہوگا، مگر میں اس بات کو ریکارڈ پر لانے کے لیے آج یہ گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ عمومی گفتگو ہوتی تھی، اس کی لپیٹ میں جو بھی آتا تھا آ جاتا تھا۔ چونکہ حضرت اپنے مشرکانہ عقائد و افعال کے باوجود آپ کے دینی پیشوا ہونے کے دعوے دار ہیں، اس لیے ضروری سمجھا کہ ان کے کذاب اور جھوٹے ہونے کا ثبوت آپ کو فراہم کیا جائے، تاکہ آپ اپنے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے اس شاطر شخص سے اپنا ایمان بچا سکیں۔ حضرت صاحب نے جلوس کی تاریخ 12 ربیع الاول سے 2 دن پہلے تک خاموشی اختیار کی رکھی۔ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت جلوس نکالنے کا ارادہ رکھتے بھی ہیں یا نہیں، جس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں تھا، ہم تو اپنا پروگرام دے چکے تھے۔ جلوس سے 2 دن پہلے حضرت نے میرے خلاف حکومت کو ایک درخواست دی، جس سازش میں پیر کالا خان عرف کالا شاہ کاکو معروف سیاسی سازش باز شامل تھا۔ اس رنگت سید بالکل نایابن نہیں ملتے، یا تے سرما اس رنگ چانا یا ملیشی دا تھان آنا یا لوگ صدقے والا بکرا اس رنگ دا لب دے پھر دے انہیں سید تو کوئی نظر نہ سی اس رنگ دا۔ درخواست یہ تھی کہ میرے گھر پر مفرور لوگوں کا آنا جانا ہے، کسی چھدرو خیل کا نام بھی دیا تھا کہ وہ یہاں پہ آتا ہے، میرے پاس ناجائز اسلحہ ہے اور مفرور لوگ پہرے دار کھڑے کیے ہوئے ہیں، جبکہ میرے ہاں آپ کو غیر رجسٹرڈ موٹر سائیکل بھی نہیں ملے گی اور ہر چیز کا لائسنس موجود ہے۔ میں نے کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ حضرت صاحب کا منصوبہ یہ تھا کہ یہ درخواست دینے سے ہم اندر ہو جائیں گے کہ گلیاں ہون سنجیاں تے وچ مرزا یا رکلا پھر سی۔ اسی وقت درخواست دیتے ہی سجادہ نشین صاحب نے اپنے جلوس کی پوسٹ چڑھا دی۔ اب افسران بالا جھوٹی درخواستوں پر کارروائیاں کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے۔ حکام بالا نے جب تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ پیر سجاد پر لگائے گئے ان کے الزامات بالکل جھوٹے، بے بنیاد، من گھڑت اور بدنیتی پہ مبنی ہیں۔ تو ضلعی انتظامیہ نے ایک سینئر ترین آفیسر کو میرے پاس بھیجا، وہ تشریف لائے، انہوں نے مجھے صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر میں ان کا مشکور ہوں اور یہ ان کا اقدام قابل ستائش ہے۔ پھر انہوں نے سینئر ترین آفیسر کو اور پولیس کے مسلح جوان بھاری نفری کے ساتھ آئے اور تھرو آؤٹ فول پروف سیکیورٹی مہیا کی۔ اللہ پاک انہیں سلامت رکھے اور مزید ترقیوں سے نوازے، اور ان نوجوانوں کی جوانیوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اب گدی نشین صاحب بابا ویل چیئر والا ایک بات کہتا ہوتا تھا کہ حضور اپنے غلاماں دی کدی کنڈ نہیں لگن دینے۔ دسو جی کنڈ لگی؟ حضور کنڈ لگن دیتی؟ مگر گدی نشین صاحب آپ اس حرکت سے گدی نشین بن گئے، بلکہ گندی مشین بن گئے۔ اب میں تم سے براہ راست مخاطب ہوں۔ گندی مشین صاحب، تمہاری ڈیٹ آف برتھ پہ لعنت ہے۔ تم اس قدر لعنتی انسان ہو کہ دوسروں پر جھوٹا الزام لگانا کس قدر لعنتیوں کا کام ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو دوسروں پر جھوٹا الزام لگاتا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، پڑھ لو اگر قرآن آتا ہے، نہیں تو کسی سے پڑھوا لو، تم نے تو نہیں پڑھا ہوگا۔ تو تمہیں شرمندگی ہونی چاہیے، تمہیں معافی مانگنی چاہیے، لیکن تم فی الحال معافی تو نہیں مانگو گے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ تم یہاں بھی معافی مانگو گے اور وہاں بھی معافی مانگو گے۔ میں پھر تمہیں مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ تمہارے اندر ہنر کی سخت کمی ہے، بلکہ عقل و خرد اور غیرت و حمیت کی بھی سخت کمی ہے۔ تم سے ضلالت بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکی۔
تم نے جتنی باتیں کی ہیں بے سر و پا کی ہیں. تمہاری ٹریننگ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں ضلالت کے سوا کچھ سکھایا ہی نہیں ہے، مگر ان کی تعلیم ادھر بھی ادھوری رہی ہے، ٹریننگ ٹھیک طرح سے نہیں دے سکے. اگر حسد ہی کرنا ہو تو تھوڑی تحقیق کر لیتے ہیں. تم احمق نے اپنے جیسے دوسرے احمقوں کو خوش کرنے کے لیے کہ میں نے پیر سجاد دا سوتر کر چھوڑا، میں انہوں دا سوتر کر دیتا، محض بکواس کی ہے. تیرے کہنے سے کدی کاواں دے آکھے ڈنگر مر دین اور پاگل دیا پترا. تم نے براہ راست بات کرنے پر مجبور کیا ہے اور تمہارے ان بدبخت آقاؤں نے مجبور کیا ہے جنہوں نے تمہیں کہیں سے نکیل ڈال رکھی ہے کہ تم یہ بدماشیاں کرو. اور میں ان کو چھوڑنے والا نہیں، میں ان کی ہمیشہ دھلائی کرتا رہوں گا. میری ضمانت میرے دوست یہاں بھی دیں گے اور وہاں بھی دیں گے، اور تمہاری بکواس پر کوئی کان دھرنے والا نہیں ہے. نظام ہی سارا جیلی ہے، ورنہ جس بھگوان نے تجھے سجادہ نشین بنایا تھا اس کو اب چاہیے تھا کہ تمہیں معزول کر دے، کیونکہ مسلمہ قذاب کی بیعت بھی حرام ہے اور تمہاری بیعت بھی حرام ہے کیونکہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ تم جھوٹے اور قذاب شخص ہو. جنہوں نے تمہاری بیعت کر رکھی ہے وہ بھی باطل ہے. قذاب بے ایمان کی بیعت سے خود کو آزاد سمجھیں اور کسی دیندار ایمان والے شخص سے رابطہ کریں، یہ آپ کو جنت میں لیڈ کرے گا. یہ دوسروں پہ تہمت لگانے والا قذاب. تم نے جو باتیں اپنے گماشتوں سے کروائی ہیں، تم نے بھونکنے کے لیے جو رکھے ہوئے ہیں، وہ سرین بکواس ہے. یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ جی پیر صاحب فرما رہے تھے جی ہم تو خاموش ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہتے، ہم نہیں بولتے. واقعی یہ خود کچھ نہیں بولتے. انہوں نے بھونکنے کے لیے راکھ میں کتے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھونکتے ہیں دوسروں پہ. یہ لوگوں سے پوسٹیں لگواتے ہیں، ان سے گالیاں دلواتے ہیں، انہیں ہدایات دیتے ہیں کہ اب یہ بکواس کرنی ہے، اب یہ بکواس کرنی ہے، اور اب یہ الزام لگانا ہے. اس کے پیچھے یہی ہوتے ہیں، ماسٹر مائنڈ یہی ہیں، دوسروں کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چھپا کے آ رہے ہیں اپنا شجرہ نسب، جو اب ہر ذی شعور ان سے مانگ رہا ہے کہ حضرت بتاؤ کہاں گئے آپ کے بڑے، وفات فرمانے کے بعد کدھر چلے گئے، کہاں ہیں نام ان کے. آپ سید ہونے کے دعوے دار ہیں، بے شک سید بنے، لیکن ثابت تو کریں نا کہ وہ کدھر ہیں. ہر کوئی پوچھ رہا ہے. تم گالیاں دیتے ہو، گالیوں کے پیچھے چھپتے ہو، الزام تراشی کے پیچھے چھپتے ہو. تم جتنی مرضی گالیاں دلوا لو، جتنی مرضی بکواس کر لو، ہم تمہیں چھپنے نہیں دیں گے. اب اس پیر کالا خان کا گٹھا باپ اور لمبا چچا، وہ ایک پڑوسی کے ساتھ برسرے پیکار رہے ہیں اور وہ ان کا رشتہ دار بھی تھا. وہ تنہا تھا. یہ اس مسکین کو زمینداروں سے گالیاں دلواتے تھے اور اب پناہ بھی اسی کے گھر میں ملی ہے ان کو. یہ خود خاموش رہتے ہیں اور چمچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اب بہن کی بات کرنی ہے کسی کی یا اس کے باپ پہ اعتراض کرنا ہے. اس کے پیچھے یہی ہوتے ہیں. تم جس سے مرضی بکواس کراؤ، ہماری بہنوں بیٹیوں کے نام لو، تمہاری بہنوں بیٹیوں کے نام پہلے آئیں گے. وہ کوئی عرش سے نہیں اتری ہمارے لیے. ہم ایک ایک کا نام لے کے بے عزت کریں گے تمہیں. بے سر و پا باتیں ہر جگہ. جی شادیاں بہت کی ہیں، درخواست میں بھی لکھ کے دیا جی شادیاں بہت کی ہیں. اب قرآن سنو جو تمہیں نہیں آتا. تمہیں نذرانہ بٹورنا آتا ہے، تہمت لگانی آتی ہے، قبروں پہ سجدے کروانے اور کرنے آتے ہیں. قرآن نہیں آتا. سنو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے. گلابی سور بھی اور دوسرے بھونکے بھی اسی غم سے نڈھال ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 3 اور 4. اب اللہ پاک ایک وقت میں 4 بیویوں کی اجازت دے رہا ہے اور طلاق اور موت کی صورت میں کوئی حد بھی نہیں لگائی. اب حیات النبی سنو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد 9 یا 11 ہے. امہات المومنین 9 یا 11 ہیں، مومنوں کی مائیں. اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا صحابی نہیں جس کی ایک بیوی ہو. سب کثیر الازواج تھے. اب تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ گندی مشین صاحب
گلابی سور صاحب، پیر کالا خان، زانی، شرابی، کوکڑی، جواری، حرام خور سیاستدان، تمہارا جھگڑا اللہ کے قرآن سے ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہے؟ اب تم بتاؤ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ نکاح سنت ہے اور میں نے نکاح کیے ہیں، تمہاری طرح زنا نہیں کیے۔ کئی دفعہ میں تمہیں بتا چکا، کوئی آدمی باں کھلی کر دے وے اور تو روز منجی تلے بڑھیا اور ڈانگ لے کے جدو رانی نہ تیرے ہوتے تو منجی تلے بڑھدا، یاد ہی بڑا پارسا دھن جگرا انہاں دا جیڑے اپنی رانا انہاں کول تویز لین بھیج دین، اور تو اور پیر کالا خان پتر جماون دے تویز دے رہا، سبحان اللہ۔ اور تمہاری تو 4-5 بن بیائی مر گئی ہیں۔ یہ دین اسلام پر عمل ہے تمہارا؟ اور کرو بکواس، میں پھر نام لے کے تمہیں ننگا کروں گا۔ گندی مشین صاحب، تم دونوں بھائی پھر رہے ہو، تمہیں کوئی سید منہ نہیں لگاتا اس لیے کہ تمہارا شجرہ نسب اب میں نے کھول دیا ہے، تمہاری منجی ٹھوک دیا ہے کہ تم سید نہیں ہو، کر لو ان سیدوں دے گھر ویا۔ برادری تمہیں منہ نہیں لگاتی تمہاری کارستانیوں کی وجہ سے۔ اب تمہیں رشتے وہی دیں گے جنہاں دا پیو پاولی تے ماں درخانی پتر گلانی ہو سی دیون توانو۔ کبھی کسی کو کہتے ہو، کبھی درخواستیں دیتے ہو۔ شادیاں بہت کی ہیں جی، نکاح سنت ہے اور اگر نباہ نہ ہو سکے تو طلاق بھی اسلام میں ہے، کافروں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں ہی ہے، بلکہ بعض مقامات پر تو طلاق کا حکم بھی ہے کہ جب نہ بن سکے تو کسی کو عذاب میں مبتلا کرنے کی بجائے اسے آزاد کر دو۔ تم روزانہ ایک غریب فیملی کے زخم تازہ کرواتے ہو جبکہ سب کچھ بامی رضامندی سے طے ہوا تھا۔ تم ہوتے کون ہو بکواس کروانے والے؟ کبھی ان کے منہ سے بھی کچھ سنا ہے؟ ان کو چاہیے کہ ابھی آ کے تمہارا بوتھا توڑ دیں، ڈوب مرو تم۔ گندی مشین صاحب، تمہارا لکوہ زدہ بتھاڑ ایک طرف لٹکا ہوا ہے، جب تک دانت نہ نکالو نا وہ آنکھ نیچے نہیں جاتی تمہاری، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے تمہاری شکل بگاڑ رکھی ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ تمہیں دیکھ سکیں۔ اب سنو ذرا غور سے، اگر شرم آئے تو۔ اگر ایک سے زائد شادی کرنا جرم ہے تو تم بتاؤ تمہارے دادا جان رحمت اللہ علیہ کی پہلی شادی ناجائز تھی یا دوسری؟ پہلی غلط تھی یا دوسری؟ کس نیک انسان کے تم جانشین بنے ہو؟ اب بتاؤ نا، جس سے تم ہو وہ ناجائز تھی یا دوسری ناجائز ہے؟ جرم ہے نا ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، تمہاری تو ایک بھی نہیں ہوئی۔ بتاؤ کون سی غلط تھی؟ تمہارے ایک سوتیلے چچا کی 3 یا 4 ہیں اور دوسرے شربت نوش کی تعداد نامعلوم ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ پیر کالا خان کی 2 ہیں، ایک کو تو روٹی بھی نہیں دے سکا، وہ ماں کے پاس بیٹھی ہے۔ میں بھی ضامن تھا اس گناہ کبیرہ میں۔ پیر کالا خان کے ایک سسر کی 3 ہیں اور سرے بازار سینڈل چلے ہیں، اگر تفصیل چاہیے ہو تو نام لے کے بھی بتا دوں گا۔ اور دوسرا سسر اپنے خالہ زاد بھائی کی بیوی بگا لایا تھا 2 بچیوں سمیت، وہ پی ٹی ماسٹر، جن میں سے ایک ایئر ہوسٹس ہے اور دوئی موچیاں دے گھر ہے۔ اور کوئی ساڑھے لائق حضرت صاحب، تم ہماری ماؤں بہنوں کے نام لو، دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ ایک میں ہی قصوروار رہ گیا ہوں، میں چاہوں تو 2 اور کر لوں۔ تم ہوتے کون ہو بکواس کروانے والے؟ وہ جتنے بکواس کرتے ہیں وہ خود نہیں کرتے، تم کرواتے ہو، ذمہ دار تم ہو۔ اب جواب تمہیں ملا کرے گا، یا پھر کوئی اور غم ہے؟ تمہیں ضرورت پڑی تو بتا دوں گا۔ سمجھ تو گئے ہوگے تم میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں تمہاری سب کی شادیوں والی یہ تکلیف ایک دفعہ ہی رفع کر دیتا ہوں۔ کوئی گنجائش رہ گئی ہے تو اب سوال پوچھنا تمہیں اور اس کا جواب ملے گا، بتاؤں گا میں۔ تم بہنوں کا تذکرہ بار بار کرواتے ہو۔ میں بتا چکا کہ پیر کالا شاہ کاکو، یہ سرما شریف، یہ کالا خان، اس نے اپنے ماموں کے ساتھ مل کر ہمارے گھر پہ ڈاکہ ڈالا تھا، ہمیں بے عزت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب سب اپنے گھروں میں آباد ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے۔ تم ہوتے کون ہو بکواس کرنے والے؟ تم اپنی سنبھالو جا کے، میں سب کی گنواؤں گا۔ جس صاحب کے باپ کی بہن اگلوں نے بازار سے اٹھا کے نکاح کر لیا تھا، وہ پہلے جا کے اس کی خبر لے، ہمارے گھر پہ بکواس بعد میں کرے۔ باپو جی سے پوچھ لیں ہسٹری، حیرت ہے وہ بھی ہم پہ بکواس کرنے نکلا ہے۔ اب تم کرنا بکواس، میں نام لے کر بھی بتاؤں گا کہ وہ کون تھی اور کس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ تماشا بنایا ہوا تم نے، شرافت کو تم نے کمزوری سمجھ لیا ہے۔ جن کو تمہاری غیرت مند ہسٹری کی خبر نہیں وہ بھی سن لیں گے، اور بھی بہت کچھ ہے۔ مجھے مجبور مت کرو، ہمارے گھر کا معاملہ ہے،
اگر تواڈے چو کسی دی بہن نال میں زیادتی کیتی ہے نا پھر تواڈا حق ہے، پھر دسو، ابھی اور بہت کچھ ہے، میرا منہ نہ کھلواؤ۔ حضرات کلندران پاک، تم نے بھونکنے کے لیے جن لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، جو گماشتے رکھے ہوئے ہیں، تم باز آ جاؤ۔ میرے پاس بات تصویر ثبوت موجود ہیں، جس چوبارے میں حضرت جنید بغدادی کشتی لڑتا رہا ہے، نشہ دے کہ تم نے کیا کام کیا تھا، میں سب بات تصویر کھول دوں گا اور وہ میں نے ریکارڈ کرا کے رکھا ہوا ہے۔ تم کوئی حرکت کرو وہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی، پھر دونوں بھائی خودکشی کر لینا، تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اسی گندی مشین اور پیر کالا خان نے تمہارے باپ کی قبر اکھیڑی ہے چند مہینے پہلے، اور تم پھر انہی کے ساتھ جفیاں ڈال کے چل رہے ہو۔ غیرت کی کمی ہے تمہیں، اگر غیرت ہوتی تو ان کی تم ٹانگیں توڑ دیتے۔ اب میں پھر واپس آتا ہوں اس ضلالت کی طرف، کہ اس ضلالت کی انتہا یہ تھی کہ جب کچھ نہ بن سکا تو کرسیاں الٹوائیں، سٹیج توڑوائے۔ اللہ نے لعنت تمہارے حصے میں لکھی تھی، وہ تمہیں مل کے رہی، اور جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا وہ مفت میں مارے گئے۔ 7 کرسیاں الٹانے والے مفت میں ٹارگٹ بنے لوگوں کے، ان بیچاروں کی بلا وجہ بےزتی تم نے کروائی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں۔ حضور کا جلوس آ رہا تھا، انہوں نے کرسیاں الٹی ہیں، انہوں نے ٹینٹ گرائے ہیں، وہ بیچارے مفت میں بدنام ہوئے۔ برادریوں سے لوگوں کو منع کروایا، میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ تم پیر سجاد کی طرف نہ جانا، مگر اللہ نے تمہاری ناک خاک آلود کی اور تمہارے بد شکلوں کے سر میں سوہ ڈالی۔ اللہ نے لوگوں کے دل پھیر دیے ہیں، اور نوجوان تمہارے کفر اور شرک سے بیزار ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ میں جو کہتا تھا یہ اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں، یہ قبر پرست، یہ تعویذ فروش، پیسہ بٹورنے کے لیے یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غدار ہیں اللہ اور اس کے رسول کے۔ اور تم نے آل رسول میں گھس کے اپنے گردوارے بنائے ہیں، مینار پاکستان تعمیر کروائے ہیں، دھرمسالے بنوائی ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، گاڑیاں خریدی ہیں۔ ایک دن محنت کا کام تمہارا ثابت نہیں ہے کہ تم نے ایک دن مزدوری کی ہو۔ کہاں سے آئے ہیں؟ لوگوں کو ٹھگ کے، فراڈ لگا کے، دین فروشی کر کے، تعویذ بیچ کے۔ حضور کے میلاد کا جلوس رکوا کے تم ضلالت کے اس گڑھے میں گرے ہو جس سے تم انشاءاللہ کبھی نہیں نکلو گے۔ تمہیں اس دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی، اور تمہارا ساتھ دینے والوں کو بھی ملے گی۔ یہ حضور کے میلاد کا جلوس تھا، میرے پتر دی جانچ نہیں آ رہی ہے، جس کو رکوانے کے لیے تم کس حد تک ضلالت کے گڑھے میں جا گرے ہو۔ لوگ اب سمجھ چکے ہیں، جبی شریف کا ہر ذی شعور نوجوان تم سے نفرت کرتا ہے۔ تمہاری نام نہاد بزرگی لوگوں کے جوتوں تلے روندی جا چکی ہے۔ ذرا باہر نکل کے دیکھو، زمانہ بدل چکا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں ہمارے مرشد کی گستاخی کر دی ہے اور میرے پہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو بتاؤ تم نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے یا اس کذاب جھوٹے پیر کا، کہ جس کی گستاخی ہو گئی ہے، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے ساتھ غداری کی ہے اور جھوٹ بولا ہے اور کذب بیانی کی ہے اور تہمت لگائی ہے۔ تم نے حشر اپنا اس کذاب کے ساتھ کروانا ہے یا رسول اللہ کے ساتھ کروانا ہے؟ اگر تو اسی رام رام پہ خوش ہو تو پھر جاؤ، کوئی نہیں ہے تمہیں روکنے والا، اور تم 5% سے زیادہ نہیں ہو، بلکہ 8-10 آدمی رہ گئے ہیں۔ اب تم سے قبر میں بھی یہ سوال ہوگا اور حشر میں بھی ہوگا، اب جواب تم نے دینا ہے۔ میں نے اپنے حصے کی آذان دے دی ہے اور میں دیتا رہوں گا۔ سارے گجیال یہی بات کر رہے ہیں کہ پیر سجاد نے ایک سوال پوچھا ہے، تم اس کا جواب دو، دکھاؤ قبریں اپنے آباء و اجداد کی، چوتھی نسل سے آگے کوئی ہے؟ وہ ہیکڑ کے نیچے 3 پتھر ملے ہیں تمہارا یہی شجرہ نسب ہے، تم گالیاں دینے آ جاتے ہو۔ او ہو اتنی جی شادیاں بڑیاں کر لیاں، او ایدی بینڈ تے ایدی ماں، کٹو گالیاں، اور کیا فرق پوسی؟ میں نے شادیاں بہت کی ہیں، تم اپنا شجرہ نسب دکھاؤ، چوتھی نسل سے آگے قبریں دکھاؤ۔ بہن کا مسئلہ ہے، ماں کا مسئلہ ہے، یہ میرا گھریلو مسئلہ ہے، تم اپنا شجرہ نسب دکھاؤ۔ 4 نسلوں سے آگے قبریں دکھاؤ، وہ مرنے کے بعد کہاں گئے ہیں؟ میرے باپ پہ اعتراض ہے، چوتھی نسل سے آگے اپنی قبریں دکھاؤ، اپنا شجرہ نسب بتاؤ۔ تم آل رسول میں گھسے ہوئے ہو، ہم تمہیں چھپنے نہیں دیں گے ان گالیوں کے پیچھے۔ عزت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے اور مومنین کی ہے جو سچے ہیں، تمہاری طرح کذاب نہیں ہے، اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
وہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے رسوا کرے، تمہارے حسد سے کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھ لیا تم نے اپنے حسد کا انجام، تم محسن کش لوگ ہو۔ گجیال برادری نے تمہاری سیاسی مخالفتوں کے باوجود تمہارا کہاں ساتھ نہیں دیا، اور تم نے پیر کالا خان نے اپنی سیاسی چمچہ گیری کے ذریعے ان کی بجلی رکوائے رکھی ہے، نہیں لگنے دی۔ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ ایک سیاستدان کی کوٹھی پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے وہ کانے والے موڑوں پہ، اور رات دن چوکیداری کرتا ہے، اس چمچہ گیری کے ذریعے یہ لوگوں کے نقصان کرواتا ہے۔ اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ وہ میرے بچوں کے ننہال ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، اور تم نے ہمیں بطور خاندان تقسیم کر رکھا ہے اپنی سازش سے۔ تم بے دین لوگوں نے ان کو اپنی جھوٹی عقیدت میں جکڑ رکھا ہے۔ افتخار، سرفراز، فتح خان، ملک اقبال، یہ تو میرے بھائی ہیں۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اعجاز، امتیاز اور اجمل یہ مجھے سگے بھائیوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ ہم کئی بار، تمہیں معلوم نہیں ہوگا، ہم کئی بار بڑی بڑی باتوں پہ لڑے ہیں، لیکن ہم جدا نہیں ہو سکے۔ تم نے اس کو گمراہ کر کے اپنی عقیدت میں اس سے تقریر کروائی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں کہ اس سیدھے سادے بھولے بھالے کو تم نے گمراہ کر رکھا ہے اپنی جھوٹی عقیدت میں۔ کیا ہو تم اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے۔ بڑے آ گئے ولی اللہ، وہ لوگ بیچارے سمجھتے ہیں ان کی بات نہ مانی تو شاید قیامت آ جائے گی، اور کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ آسمان گرنا ہوتا تو 10 محرم کو کربلا میں بوقت شہادت حسین گر جاتا، اس وقت نہیں گرا تو اب ان کی وجہ سے نہیں گرے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ صوفی محمد شیر صاحب، چاچا بخش صاحب، ملک نواز صاحب اور جتنے بھی بزرگ ہیں گجیال فیملی کے، یہ سارے میرے بزرگ ہیں۔ میں سب کا دل سے احترام کرتا ہوں، چاہے مجھے وہ جیسا بھی جانے، جیسا سمجھے، جو دل چاہے وہ سلوک کریں۔ حسن شیر اور خالد گجیال یہ میرے بھانجے بھتیجے ہیں، نسلوں سے تعلق ہے ان کے ساتھ۔ پچھلے دن وہ بیچارہ بارات کے ساتھ میری وجہ سے نہیں جا سکا، جس کا مجھے دکھ ہوا۔ دھاری ملک عطا محمد، اس کا چھوٹا بھائی میرا ہمجولی تھا بچپن میں، اس کی ماں کے پاس جا کے میں دن کو کھانا کھاتا ہوتا تھا۔ اس کو شاید یاد نہ ہو چھوٹا بھائی، مجھے یاد ہے میرا بچپن۔ اور اس کا بیٹا خالق داد، میری کیا دشمنی ہے ان سے؟ یہ میرے بھائی ہیں، میرے بھانجے بھتیجے ہیں جن کو تم نے گمراہ کر رکھا ہے۔ میری ان سے رشتہ داری ہے، میرے بچوں کے ننہال ہیں، میں آدھا خود گجیال ہوں بھائی۔ البتہ ملک رب نواز صاحب جو ناظم کھڑے ہوئے تھے پیر کالا خان کے خلاف، میں ان سے غیر مشروط معافی کا طلبگار ہوں، کیونکہ ان کے ساتھ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے۔ میں گجیال فیملی کی وارڈ پہ پیر کالا خان کا پولنگ ایجنٹ بن کے بیٹھا ہوں، حالانکہ ہم نے نہ کبھی ووٹ دیا ہے، نہ کسی کو کہا ہے کہ کس کو دینا ہے، ہم غیر سیاسی ہیں مکمل۔ لیکن میرے سے یہ گناہ سر زد ہوا ہے، مجھے نہیں پتا تھا میں کس سانپ کو دودھ پلا رہا ہوں۔ تو ملک رب نواز صاحب، آپ جیسے بھی سمجھیں، میں اپنے اس اقدام پہ شرمندہ ہوں، اور میں آپ سے غیر مشروط دوبارہ معافی مانگ رہا ہوں۔ میں آپ سے بڑا ہوں عمر میں، تو آپ جیسے اس کی لاج رکھ لیں، یہ آپ کی مرضی۔ اور تہمت طراز، گندی مشین اور کالا شاہ کاکو، آپ یہ قرآن کی آیات سن لیں، اب ان میں سے آپ پر کون سی فٹ آتی ہے، بلکہ یہ 10 کی 10 فٹ آئیں گی۔ یہ ایک ولید بن مغیرہ تھا، اللہ نے اس کو قرآن میں 10 گالیاں دی ہیں، اور آخر پہ بعد ازال کا زنیم بھی کہا ہے۔ اس کے کرتوت سارے یہی تھے جو آپ میں ہیں۔ میں گنواتا ہوں، آپ سن لیں۔ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم۔ اس کی پہلی صفت کیا تھی؟ بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگانے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہگار، درشت خو، اور سب سے بڑھ کر نطفہ حرام۔ یہ اس کو قرآن نے کہا ہے۔ میرے بھائیوں، بھانجوں، بھتیجوں، میری آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ میرے گھر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، گالیاں دینے والوں کے لیے تو خصوصی کھلے ہیں۔ جب بھی تشریف لے آؤ، ماتھے پہ بل بھی نہیں پاؤ گے۔ ہم نے کسی گالیاں دینے والے کو جواب نہیں دینا۔ اسلام آباد والے بھائی صاحب، آپ ہمارے محترم چچا کے بیٹے ہیں،
اور تم نیک آدمی ہو, نمازی پرہیزی ہو. ہمیں آپ کے کریکٹر پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, کوئی گلہ نہیں. ہم بالکل یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ جن الفاظ کا استعمال آپ کرتے ہو ہم انہی الفاظ میں آپ کو جواب دیں. ہم کبھی نہیں دیں گے. تم جتنی گندی گالیاں دو, جن ناموں سے پکارو, ہم وہ جواب آپ کو ہرگز نہیں دے سکتے. ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان پہ وہ الفاظ لائیں. وہ آپ کا ظرف ہے, یہ ہمارا ظرف ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے, آپ اندھی عقیدت میں راہ سے بھٹکے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس سے زیادہ آپ کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو انشاءاللہ ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. ان کی گھٹیا سوچ یہ ہے کہ میں پپڑالی گیا ایک دوست کے ہاں, تو وہاں میں نے جمعہ کی نماز پڑھا دی. انہوں نے مشہور کر دیا کہ میں جی وہاں سے کوئی کمک لینے گیا ہوں, بندے اکٹھے کرنے گیا ہوں. بھائی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ملک انور اور پیر سجاد کا تعلق کیا ہے. ہم ایک جان دو کالب ہیں. بھائی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتے. اس سے بڑھ کے بھی اگر کوئی چیز ہوتی تو ہم وہ ہیں. تم نے برادریوں سے منع کروایا, کیا تم روک سکے؟ پھر پورا محلہ ڈیرا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں شامل ہوا. کمینگی کی انتہا. میرے بیٹے کی شادی پر مجھ پر اور میں دولہے پر آتش بازی کا پرچہ کروا دیا, اور محبوب پھروار بیچارہ اپنے گھر سویا ہوا تھا, اس کو بھی بیچ میں لکھوا دیا. اس کا قصور یہ تھا کہ وہ جلوس کے لیے ان کو سزوکی اور ساؤنڈ سسٹم نہیں دیتا تھا, اس وجہ سے اس کو بیچ میں رگڑوا دیا. وہ تو بھلا ہو ایس ایچ او ملک اعجاز کا اور اے ایس آئی محبوب کا. اب وہ غالباً سب انسپیکٹر پروموٹ ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ترقیاں دے. انہوں نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا. 3 دن بعد فون کر کے بتایا کہ حضرت پیر کالا خان نے یہ کام ڈال دیا ہے آپ کے خلاف. ان کا مقصد یہ تھا کہ جی شادی والے دن پولیس آ جائے گی اور وہ افراتفری مچے گی, یہ ہے ان کی نیت. اب ہمارے جلوس کی ویڈیو نکال کے بیٹھے ہیں کہ کون کون پیر سجاد کی طرف گیا ہے. جو نظر آتا ہے اس کو ادھر نہیں آنے دینا, اس کا داخلہ گردوارہ شریف میں ممنوع ہے. اسی لیے ایک سپیشل محفل کروائی گئی, بھگوان صاحب کو بھی بلایا گیا, لسٹ بنائی کہ ان لوگوں کو دعوت نہیں دینی, سزا دینی ہے کہ جی تم ادھر کیوں گئے ہو. وہ بیچارے سب حلوہ کھانے سے نائل ہو گئے. وہ جس طرح سیاستدانوں کو نائل کرتے ہیں نا, یہ حلوہ کھانے سے بیچارے نائل ہو گئے. اندازہ کریں آپ ان کا. وہ تھوڑا بنے منگ کے جڑا حلوہ پکایا وہ اگر انہیں نہ کھاتا تھا کہ قیامت آ ویسی, وہ اگے بھوکے سونے گھراں چ. بلکہ میں تو آخیا ہوا کہ جدو تھوڑا حلوہ کھانے دل کرے نا, میرے سٹاف عملے نو آ کے دسو حلوہ پک جاسی, اساں کیڑا بنے منگن وڑنا. اب سنو, گجیال میرا خاندان, میرے بچوں کے ننہال, تم نے کرسیاں الٹوا کے دیکھ لیں. اب یہ دیکھو وہاں ہو کیا رہا ہے. تراڑ میرے بیٹے کے سسرال, ان کے آگے رشتہ دار سروڑی, جڑوال, بھنگی, وہ مجھے تمہاری خاطر چھوڑ دیں گے, اور آگے ان کی برادریاں. میرا تو سارا جبی شہر رشتہ داروں کا ہے. جڑوال میرے محلے دار, ہمارے گھر بار سانجے, عزت سانجی, گتھویں نال روٹی ساجی. صوبیدار ستار بلکہ رسالدار ستار میرا سب کا کلیگ ہے. تم اس کو جتنا مرضی گمراہ کرتے رہو, وہ میرا بڑا بھائی ہے, میں اس کی پھر بھی عزت کروں گا. کرو اس کو اور گمراہ, میری اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. جہاں ملے گا میں اسے گلے لگاؤں گا, کر لو. تم اسے بے شک ہائی جیک کی رکھو. میرے جلوس کی ویڈیو پھر غور سے دیکھو. جو آیا ہے سب کے ساتھ دشمنی بنا لو, اور سب کا حلوہ شریف بند کر دو, ان کے ساتھ ناطقہ بند کر دو. ادھر حضور کا لنگر ہمیشہ تیار ہے, جو ادھر گئے ہیں ان کے لیے بھی تیار ہے, جو ادھر آئے ہیں ان کے لیے بھی تیار ہے. کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میری منو تو تسی انہاں دا حلوہ کھا کے نا مچھ مروڑ کے نکل آئے کرو. انج سمجھو موزی دی مچھ مروڑی ہے. انہاں منگ کے پکایا ہو نا, وہ تسی ایک باری پیسے نہ دے سو نا, پیر صاحب دی تلی نہ چومے بغیر نکل آؤ. کھا کے نا پتلی گلیو باہر, دعا واری حلوہ پکسی بھی کوئی نہ, وہ تواڈے پیسے دا ہی پکا ہونا. وہ کسائی گوشت کچا وچینے نا,
800 ਦਾ ਕਿਲੋ ਜਾਂ 1000 ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਕਾ ਕੇ 5000 ਦਾ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੰਗਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਥਲ ਚੋਂ ਡਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਅਜਬ ਉਰਸ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਉਰਸ ਸ਼ਰੀਫ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਟਿੰਡੇ ਤੇ ਵਤਾਊ ਚੜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬੋਟੀਆਂ ਉਹ ਖਵਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਕਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਵੈਸਨ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜन्नत ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਸਕਣ। पुलिस के टाउट तुम हो, कभी जालिम के साथ कभी मजलूम के साथ, और आखिर पे दोनों से पैसे लेके सुलह, बीच में कोई ना कोई गैप रखा होता है इन्होंने अपनी फनकारी का, जो आप लोगों को समझ नहीं आती, फिर ही आप दोनों की सुलह करा देते हैं, पैसे उधर से भी उधर से भी। कुछ आगे रिश्वत के नाम पे आपसे ले लेते हैं, कुछ उसमें से रख लिए, कुछ आखिर पे सुलह के फिर नजराना। लोगों को लारे लपे लगा के नौकरियों के, उनके बच्चों की उम्रें ओवरेज हो गई हैं, शहर के वोट बेच के तुम खा गए हो। ओ जी पीर साहब आ गए जी, वो फलानी ते फलाने वास्ते जी वोट मंगण है, इन्होंने इनकार किया तो बड़ा गुनाह मिल सी, कोई गुनाह नहीं मिलता। अपनी हालत बदलो, अपने शहर की हालत बदलो। इस काले खान के कारस्तानियां कीतियां हुण तक कोई काम होवन दिता? वो जेड़ा ग्रांटां लिया के ते कुछ थोड़ा बहुत काम करा, तुसीं उन्हां नूं पुछदे नहीं गरीबां नूं। आखिर ते फिर तुहाडी अकीदत जाग उठदी है पीर साहब नूं वोट देना। तरक्याती काम दी मंजूरी किस पासे करवाना, होर पासे गद्दारी हमेशा लगदे नाल, यही इनका वतीरा है। चंद रोज पहले एक दोस्त के बेटे की शादी मेरी हवेली में थी, तो पीर काला खान ने गजियाल फैमिली में ये अफवाह फैला दी कि पीर सजाद ने कहा जेड़ा मेरी हवेली चाहे मैं उन्होंने बजा सा। और खुदा दे बंदे मैं गल कर सकता, मैं पहले दिन तो आदे पिया, मेरे दरवाजे हर एक वास्ते खुले, मैं झूठ तो मत तराजी अफवाहबाजी। वो हवेली पीर सजाद इकल्ले दी थोड़ी है, वो पूरी गजियाल फैमिली दी है। तुहाडे जेड़े बच्चे दी तुसें शादी करनी होवे, मेरा अमला उत्थे मौजूद है। तुसी जनाब बिजली लगी हुई है, पानी मिठा, खाना पकावन दी जगह वाफिर है, अपने टेंट ले आओ, कोई शादी हालां ते खर्चे करन दी लोड़ नहीं। उत्थे बेहतरीन जगह है, पार्किंग भी आम है, तुसी सारे अपने बच्चों की शादी उत्थे करो, चाहे मेरे नाल कोई बोलदा या नहीं, चाहे मैं किसी नूं पसंद आ या नहीं। हर गजियाल वास्ते वो हवेली वकफ है। बल्कि जबी शरीफ, एहलियान जबी शरीफ तुहाडे वास्ते ही वकफ है। बिस्मिल्लाह तशरीफ लाओ। बस एक मेहरबानी कराया है, खुसरे ते कंजरियां ना नचाया है, क्योंकि इन्हां नूं मौका मिल वैसी ये वीडियो बना के चढ़े से जी पीर सजाद दी हवेली च हो रहा। उस तो इलावा तुसी गवैये बुलाओ, जवान भंगड़े पैन, माइयां बीबियां अपनी वखरी महफिल जमा के जो मर्जी करन, आवन अपने खाने खावन, कोई मसला नहीं, गाने गाओ कोई मसला नहीं, हर शय की इजाजत है। वो तुहाडा माल है, जब तक मैं उत्थे घर नहीं पैना वो फी सबीलिल्लाह वकफ है मेरी तरफ। आखिर ते मैं आखसां कि शाबाश हुण इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठ करो, इकट्ठे मुकट्ठे हो जाओ, जलूस कढो एहतजाजी, मातमी जलूस कढो, लोगों को गाली कढ़ाओ, कोई नया शोशा छोड़ो, कोई नवी तोहमत लाओ, उसका फायदा मुझे ही होगा। लोग मेरी वीडियो ज्यादा देखेंगे और तुम्हारे ये कच्चे चिट्ठे खुलेंगे और मुझे और पॉइंट मिलेंगे। मैं तुम्हारी रोजाना धुलाई करूंगा हर जुमे पे, तुम्हारे काले करतूत लोगों तक पहुंचेंगे। इनको मेरी सिक्योरिटी से भी तकलीफ थी, मुझे तुम्हारे सारे प्लानों का इल्म था। वो तुमने मेरे घर का एक कुत्ता खरीदा हुआ था, वो तुम्हारी किस बीबी के गोडे नाल बह के रोटियां खाना रहा, मैंने वो भी पता। तुसी राती खाने के हो और सोने कितने हो, मैंने वो भी पता। मैं ना लाई होता तुम पैर ठट बने। और मैंने कमांडो इसी वजह से रखे हुए थे कि जेड़ा ओए करे सी गोली उदियां वाछां चो टपसी, उदे सके चो टपसी। और याद रखो, मैं डरने वाले दिन पैदा भी नहीं हुआ, और वो भी तुमसे। हम हैं करबला वाले, नताइज की परवाह किए बगैर टकराने वाले।